یعنی اس کا فائدہ یہ ہوا جج کی کسی خاتون سے سیٹنگ ہو گئی نا, ٹھیک ہے نا, تو جج اس خاتون کو بلا سکتا ہے کہ کورٹ میں آنا, میں خلا پکڑاؤں گا, ہم دونوں شادی کر لیں گے. سبحان اللہ. تو یہ اس قانون کا یہ حاصل ہے. تو اب ہم نے کیا کیا, میں پوری ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کن صورتوں میں نکاح ختم ہو سکتا ہے. تو اگر ظلم ہو رہا ہے تو پھر تو ہم بھی قائل ہیں بھائی. تو میں نے اس سے کہا بھائی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ نان نفقہ دے رہے ہو نہیں دے رہے, کراس کویشچن پوچھ لیا ہم نے, لیکن میں نے کہا دیکھو آپ کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ نان نفقہ آپ کو دیتا ہے نا تو پھر شرعاً آپ کے لیے خلا لینا جائز, یعنی نکاح ختم نہیں ہوگا آپ کا. تو میں نے کہا آئندہ سے آپ کیا گارنٹی دیتے ہو. پھر میں نے خود اس کو بتایا کہ آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے ہیں, راشن کی صورت میں نان نفقہ نہیں آئے گا, اتنے پیسے منتھلی آپ نے ان کے اکاؤنٹ میں ڈالنے ہیں اور آپ نے ہمیں اس کی رسید دکھانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور آپ اتنے 1.5-2 سال کے نا چیک کاٹ کے میرے پاس رکھ دو, آپ گارنٹی دے دو. اس نے کہا یہ لو ٹھک, صحیح ہے نا. میں نے خاتون سے کہا یہ تو دے رہا ہے. اس نے کہا اور بھی کوئی گارنٹی چاہیے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. اب خاتون چپ. یہ کس کی علامت ہے, کیس کس نے غلط فائل کیا تھا. اور وہ بچہ نا, وہ باپ اپنی 3 بیٹیوں کو دیکھ کے رو پڑا وہاں پہ. اس نے کہا 5 سال سے اس نے مجھے ان بچیوں سے ملنے نہیں دیا ہے, کیس ہی چل رہے ہیں کورٹ میں, اور وہ بچیاں باپ کو دور بھگا رہی ہیں, نہیں گود میں نہیں آنا ہم نے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. میں اس خاتون سے, ہم نے 2 اور بھی ہمارے ساتھ مفتیان کرام ہوتے ہیں, ہم نے کہا دیکھیں یہ حقوق بھی ادا کر رہا ہے. پھر اس خاتون نے ایک دن اس نے یوں مارا تھا, ایک دن تو بہت کچھ واقعات ہوتے ہیں, تو سب کے پاس واقعات ہوتے ہیں. ایک مارا نہیں تھا, ایک دن یوں کیا تھا, ایک دن یوں کیا تھا, وہ پتہ نہیں کیا کیا. وہ ہمیں صاف لگا کہ یار یہ کوئی کچھ بھی نہیں. اتنی بات تھی کہ شوہر پہلے بہت مالدار تھا, تھوڑے سے مالی حیثیت اس کی کم ہو گئی تھی. کبھی آدمی کا روزگار اچھا ہوتا ہے, کبھی کم ہوتا ہے, لیکن اتنی کم نہیں ہوئی کہ وہ بنیادی خرچے نہیں اٹھا سکتے. اس نے کہا بھائی میں یعنی اتنا کر سکتا ہوں کہ ایک فلیٹ کا کرایہ آتا ہے نا, وہ کرایہ اس کے نام کا ایگریمنٹ بنا لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کرایہ لے گی ڈائریکٹ. یہ اتنا کچھ کر دیا. تو عدالت یہ کچھ نہیں کرتی. تو اس لیے اگر کوئی واقعی ظلم ہو رہا ہے تو خاتون کورٹ میں کیس کریں گی, بھائی مجھے بنیادی نان نفقہ نہیں مل رہا. تو کورٹ پہلے شوہر کو بلائے گی, اس کو کہے گی کہ آپ اب گارنٹی دو. اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, فقہا نے صدیوں پہلے کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ بھئی آپ پر اعتماد نہیں ہے, پتہ نہیں دے بھی رہے ہو کہ نہیں دے رہے. ہم گھر جانے کے بعد تھوڑی پتہ چلے گا کون انڈے آلو لا رہا ہے کون نہیں لا رہا. تو آپ نے بیگم کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈالنے ہیں اور یہ پیسے یہاں کورٹ میں جمع کرنے ہیں تاکہ شورٹی ہو کہ یہ پیسے اس کے پاس جا رہے ہیں. کورٹ یہ کرتی ہے, یعنی کرنے کا مطلب جب مالی لین دین ہوتا ہے تو کرتی ہے. یہاں کے کورٹ ڈھیلی پڑ جاتی ہے کیونکہ کورٹ کا کام ہے طلاقیں دلوانا. سمجھتے ہو بات کو. آج کل کورٹ کا کام کیا ہے, یہ جنرل مشرف کا کارنامہ ہے کہ فیملی سسٹم کو تباہ کر کے دنیا سے جاؤ. دوسرا ظلم کیا ہوتا ہے, بے تحاشا مار پیٹ. اب یہاں آ کے نا فوراً لوگ چیختے ہیں بے تحاشا کیوں, کیا تھوڑا بہت مار پیٹ جائز ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ جائز ہے, لیکن جو سزائیں ملتی ہیں نا وہ چھوٹے موٹے ظلموں پہ نہیں ملتی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ بات, سزائیں سنی, خلا جو ہوگا نا, ڈیورس کا حق جو عورت کو دیا جائے گا, وہ چھوٹے موٹے ظلم پہ نہیں ہوتا. ظلم تو ظلم ہے.